بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ. امید ہے آپ لوگ خیریت ہوں گے. سیاست میں کافی ہلچل ہے. ایک طرف تو تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات رؤوف حسن پر حملہ ہوا اور آج انہوں نے ایک دھواں دھار پریس کانفرنس کی اور ریاست پر انہوں نے الزام لگایا کہ ریاست جو ہے وہ اس داغ کو دھو نہیں پائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کل حملہ ہوا ان پر اور جو سوال اٹھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، جو پولیس کہہ رہی ہے، جو عینی شاہد کہہ رہے ہیں، وہ جو ہے اس کی کڑیاں آپس میں نہیں مل رہی کہ 4 خواجہ سرا جو ہے وہ آتے ہیں، چینا جھپٹی ہوتی ہے بقول رؤوف صاحب کے، اور پھر جو ہے ان کو بلیڈ مارا جاتا ہے اور ان کا ٹارگٹ جو ہے ان کا گلا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ حملہ اسی دن کیوں ہوتا ہے جب رؤوف صاحب اور شعیب شاہین صاحب کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ کی ایک جو ہے درخواست دائر ہوتی ہے کورٹ میں، اور اسی دن شام کو یہ حملہ بھی ہو جاتا ہے. بہرحال یہ سوال ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور تحریک انصاف کی رقابت جو ہے وہ بڑھ چکی ہے. معاملات فائنل ہو چکے ہیں اور مولانا صاحب جو ہے تحریک انصاف کے ساتھ ملنے کو تیار ہو گئے ہیں اور یہ مشترکہ ایک جو ہے وہ تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے اور ایک لائحہ عمل کے تحت جو ہے وہ چلا جا رہا ہے. اس پہ بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے سنتے ہیں کہ آج رؤوف حسن صاحب نے جو پریس کانفرنس کی انہوں نے کیا کہا. Obviously یہ ایک پراپر آرکسٹریٹڈ پلان تھا جس کے تحت یہ میرے اوپر جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہے وہ کرائی گئی. ان کا جو زاویہ تھا اٹیک کا وہ اس کو تھا کہ یہاں کاٹے، گلا کاٹے. یہ تو جو زخم ہے یہ مائل ہو جائے گا. یہ زخم شاید نظر بھی نہ آئے، لیکن جو گھاؤ لگائے ہیں شخص واحد کی ڈکٹیٹرشپ نے اس ملک، اس ریاست کی روح کے اوپر، اس ریاست کے لوگوں کی روح کے اوپر، وہ ایسے زخم ہیں، وہ ایسے گھاؤ ہیں جو مائل نہیں ہوں گے. آپ اس سارے چکر میں ناکام ہو گئے ہیں، آپ نے بدنامی کمائی ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں رانا احسان افضل صاحب، مشیر ہیں وزیر اعظم کے. رانا صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پیپل پارٹی کے سینئر رہنما قادر مدوخیل صاحب، انہوں نے ہمیں اسکائپ پہ جان کیا ہے. قادر بھائی آپ کا شکریہ ہمیں وقت دینے کا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تحریک انصاف کے رہنما بھی ہمیں جوائن کریں گے، ان سے بھی بات کریں گے. رن صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. پہلے سر، آپ گورنمنٹ ہیں، ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر بھی ہیں. حملہ ہوتا ہے کل، 4 خواجہ سرا جو ہے وہ اٹیک کرتے ہیں. جو ویڈیو، جو فوٹوج سامنے آئی اور جو عینی شاہد کہہ رہے ہیں کہ شاید کسی بات پہ تکرار ہوا اور پھر جو ہے وہ بلیڈ سے حملہ کیا گیا. اگر کوئی ان کا ٹارگٹ تھا گلا، جیسے وہ کہہ رہے ہیں گلا پہ حملہ کرنا تھا یا انہیں نقصان پہنچانا، تو پھر ایک چھوٹا سا بلیڈ کیوں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب نے رؤوف حسن صاحب کے ساتھ جو واقعہ ہوا اس کو کنڈیم کیا، اور بلکہ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یاب کریں، جو ان کی چوٹ ہے وہ ریکور ہو اور وہ بہتری کی طرف آئیں. لیکن بات یہ ہے، میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو اور میں کہوں کہ یہ ریاست نے کی ہے، یہ فلانے نے کی ہے، ضلع شاہ کی ہلاکت ہو جائے اور پورے پاکستان میں آپ ولولہ بنائیں کہ یہ جو ہے پی ایم ایل این کا کیا ہوا، اور بعد میں پتہ چلے کہ وہ آپ ہی کی ورکر کی گاڑی کے نیچے اس کا حادثہ ہو جائے، تو یہ ایک دیکھیں میں سمجھتا ہوں بڑا خطرناک رستے کی طرف پی ٹی آئی چل چکی ہے. سب کنڈیم کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست کے اندر پولیس جو ہے اس کا فرض ہے کہ وہ اس کی تہہ تک پہنچے. پوری قوم نے وہ سی سی ٹی وی دیکھی. اب آپ کے ساتھ ایک حادثہ ہوتا ہے، سب اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کو کنڈیم کرتے ہیں، آپ کے لیے دبا گو ہیں. لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس پہ سیاست کر رہے ہیں، آپ اس کے اوپر پروپیگنڈا کر رہے ہیں. آپ عوام جو پہلے ہی آپ نے پولرائز کیا ہوا اپنے پروپیگنڈا کے تحت، ادھر مزید آپ جو ہے وہ نفرت کی سیاست کر رہے ہیں، پولرائزیشن کی سیاست کر رہے ہیں. تو یہ نہایت ہی افسوسناک بات ہے اور اس جماعت کی تاریخ ہے. اس جماعت کی تاریخ ہے کہ یہ جھوٹ کی بنیاد پہ پروپیگنڈا کرتی ہے، چاہے وہ سائفر کا معاملہ ہو، چاہے میر جعفر میر صادق کے نعرے ہوں، چاہے اپنی گرفتاری ہو اور آپ پیٹرول پمپ، چاہے آپ کو جب آپ کے ساتھ وہ حادثہ پیش آتا ہے جب فائرنگ ہوئی تھی، آپ کی اپنی حکومت تھی، آپ نے میڈیکل نہیں کرایا اور کہا مجھے گولیاں لگ گئیں، تو وہ بھی پروپیگنڈا. ابھی آپ کہتے ہیں بشرا بی بی کو کوئی زہر دینے لگا ہے. اب ان کی سیاست اسی طرح کے الزامات کے اوپر آ گئی ہے کہ یہ کہیں کہ یہ ہمیں مارنا چاہ رہے ہیں، یہ ہمارے پہ ہو رہے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجوہات ہیں کہ آج پی ٹی آئی جہاں کھڑی ہے انہی وجوہات کی وجہ سے کھڑی ہے. لیکن یہ کورس کریکشن نہیں کر رہے. ان کو چاہیے، اگر حادثہ ہوا ہے، اگر میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو مجھے ماننا چاہیے ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا پھر جو تحقیقات کر رہے ہیں اس کا انتظار کر لیں کہ جب ایویڈنس کل ایف آئی آر کروائی ہے، پھر آج ایف آئی آر جو ہے وہ مسترد کر دی. کنہوں نے؟ جو رؤوف صاحب نے. کل ایف آئی آر ہوئی اور آج انہوں نے کہا جی کہ ایف آئی آر صحیح نہیں ہوئی، غلط ہو گئی. دیکھیں، اب ایشو یہ ہے کہ ایک پوری قوم نے دیکھا کہ سی سی ٹی وی میں کون ہے. آپ کہیں کہ میں نے ایف آئی آر کٹوانی ہے جی پرائم منسٹر پہ،
یا میں نے ایف آئی آر کٹوانی ہے چیف آف آرمی اسٹاف پہ، تو کیا یہ اس کی کوئی لاجک ہے؟ یہ تو آپ ایف آئی آر کے ذریعے سیاست کرنا چاہ رہے ہیں نا. آپ جو لوگ آئے جنہوں نے حملہ کیا ان پہ ایف آئی آر کٹوائیں، 200 دفعہ کٹوائیں. اب آپ کہیں گے ہمارا رائٹ ہے کہ ہم جس کے مرضی اوپر جو ہے وہ ایف آئی آر کٹوائیں، ہماری بات سنی. ایسے بھی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ایک حادثہ ہوتا ہے، جو بندہ وہاں موجود ہی نہیں ہے، جو بندہ وہاں کراچی بیٹھا ہے یا کوئی لاہور بیٹھا ہے، آپ کے ساتھ حادثہ اسلام آباد میں ہوتا ہے تو آپ من مرضی اپنی سیاست چمکانے کے لیے پی ٹی آئی سے لے لیں. پی ٹی آئی سے ڈاکٹر زرکا نے جوائن کیا، سینیٹر ڈاکٹر زرکا. آج آپ سینٹ میں بھی آپ نے خاصا بیان دیا ہے رؤوف صاحب پہ بھی، اور جو ابھی حالات چل رہے ہیں، جو تفتیش ہو رہی ہے، کل ایف آئی آر کروائی رؤوف صاحب نے، اس پہ جو درخواست انہوں نے لکھی اس پہ ان کے سائن بھی موجود ہیں اور تھم امپریشن بھی موجود ہے، لیکن آج انہوں نے درخواست ریجیکٹ کر دی. ڈاکٹر زرکا کیا کہیں گے کہ تفتیش جو ہے وہ صحیح نہیں ہو پا رہی، یا ریاست پر انہوں نے جو ہے وہ الزام لگایا کہ ریاست نے یہ سارا کروایا ہے؟ جی بہت شکریہ. بات یہ جی کہ جس پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے ان کا گلا کاٹنے کی کوشش کی گئی، اور جس طرح سے کیا گیا وہ روپ دھار کے، اور وہ جو حضرات تھے، پھر وہ ویڈیو بھی لے رہا تھا ایک آدمی، اور وہ ان 3 لوگوں کو ساتھ لے کے گیا. یہ ایک عجیب سا معاملہ ہے جس پہ کہ ہم تو چاہتے تھے، کل ہماری سینٹ میں بھی بات ہوئی تھی اور ہمارے جو ہیں اعظم نذیر سارڑ صاحب جو ہیں ہمارے اس وقت لا منسٹر، انہوں نے کہا تھا، انہوں نے ہمیں کہ آج میں آپ کو رپورٹ دوں گا کہ کیا تفتیش ہوئی، لیکن کوئی رپورٹ نہیں آئی. مسئلہ یہ ہے نا، پاکستان میں زبانی جمع خرچ کر کے کام کوئی نہیں کرنا، کسی کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرنی. اور یہ روزانہ مسنگ پرسنز کے کیس، رؤوف حسن صاحب پہ 2 دن پہلے بھی اسی قسم کا ایک حملہ ہوا تھا. وہ گاڑی میں تھے تو انہوں نے دروازہ بند کیا اور وہ وہاں سے نکل گئے. تو یہ روزانہ کی جو روش ہے، ملک میں رول آف لا نہیں، لیکن انہوں نے رپورٹ نہیں کروائی. ڈاکٹر زرکا جو پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ حملہ ہوا، اس پہ رپورٹ نہیں انہوں نے کروائی تھی پہلے. دیکھیے یہ تو آپ رؤوف حسن صاحب سے پوچھیں، کیونکہ اس کی باریکی وہی بتا سکتے ہیں کہ کیا پرابلم ہے جس کی وجہ سے انہوں نے. ہمیں اس بات کا تو پتہ ہے کہ جب پولیس کبھی ایف آئی آر لکھتی ہے، دفعہ کچھ لکھ دیتے ہیں، محرر اپنی جب پین سے لکھتے ہیں تو وہ واقعات کو بدل دیتے ہیں. مجھے بھی اس کا ایکسپیرینس ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کا کیس کمزور ہو جاتا ہے. اب مجھے اس کی باریکیاں نہیں پتا کہ رؤوف حسن صاحب نے جو آپ کہہ رہے ہیں، مجھے اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے. میں تو ابھی سینٹ سے نکل کے پہنچوں. چلیں قادر محمد خیر صاحب سے لیتے ہیں. قادر صاحب، آپ سر وکیل بھی ہیں، سینئر قانون دان بھی ہیں، اور آپ نے بھی ساری سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی، واقعہ بھی دیکھا کہ کیسے خواجہ سرا جو ہے وہ آئے، کیسے چھینا جھپٹی ہوئی، کیسے یہ اٹیک ہوا اور بلیڈ کا استعمال کیا گیا. تو سر تفتیش جو ہے وہ کس طرف جانی چاہیے؟ آپ نے کل انہوں نے ایف آئی آر کروائی رؤوف صاحب نے، اور آج اسی ایف آئی آر کو انہوں نے ریجیکٹ بھی کر دیا. دیکھیے، پہلے تو میں شدید مذمت کرتا ہوں سیاسی لوگوں کے ساتھ، رہنماؤں کے ساتھ اس طرح کے کنڈے بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور ہماری قائم مقام چیئر پرسن سینٹ نے اس کی مذمت بھی کی ہے. ڈاکٹر زرکا صاحبہ اس کی تصدیق کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ ایف آئی آر جو ہے نا، وہ اصل میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے نا مسٹیک، کہ آج جو میں تحریک انصاف کے دوستوں کو سن رہا تھا کہ کمیشن بننا چاہیے. یہاں اس چیز میں کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنا کیس خراب کرنے کے برابر ہوگا اگر کمیشن کا مطالبہ مان لیا جائے. اچھا، ایف آئی آر ہوتی ہے، ایف آئی آر چاہے پولیس کی مدعیت میں ہو، چاہے رؤوف حسن صاحب کی مدعیت میں ہو، یا ایکس وائی زیڈ کی مدعیت میں ہو، وہ ہوتا ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. وہ اس کے اندر جب آپ دلائل دیں گے، ثبوت دیں گے، ویڈیو آڈیو دیں گے وغیرہ وغیرہ، تو اس سے پھر وہ ملزمان کی طرف رخ تعین کرے گے، چاہے اس میں آپ کا نام ہو، میرا نام ہو، یا کسی ایکس وائی زیڈ کا نام ہو. لیکن پہلے دن کسی کا نام لے کے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ وہ تصدیق کے بغیر ثبوت کے وہ بھی خراب کرنے کے برابر ہے. جیسے محترم رانا صاحب نے بتایا تھا کہ اگر آپ اس میں مثال کے طور پہ وزیر اعظم کا نام لکھنا چاہیں تو وہ بھی بغیر ثبوت کا آپ ڈالیں گے تو کل کا جب چارج شیٹ جمع ہوگا تو اس میں وہ نکل جائے گا. تو دوبارہ میں کہنے کا مقصد ہے، قانون کی طالب علم کے حیثیت سے ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے، اس کو آپ ایک عدمی شکل نہ سمجھے. جب مزید دلائل آئیں گے تو اس کا کہیں بھی جائے، مثال کے طور پہ 5 لوگوں کا آپ نے لکھا تو وہ 5 سے 10 بھی ہو سکتے ہیں، 5 سے 20 بھی ہو سکتے ہیں، اور 5 کے 5 نام بدل کر کے کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. یہ تو تفتیش کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یقیناً اس کی تفتیش
बेहतर होनी चाहिए। और मैं ये सवाल करूंगा, ये कोई इतना मुश्किल मरहला नहीं है कि इसमें FIR की या कोई कमीशन से इसका मसला किया जाए। इस्लामाबाद एक सेफ सिटी है, हर जगह पे CCTV मौजूद है, और इस गली से निकल के अगले गली में भी कैमरे लगे हुए। अगले में तो मुलजिमान कहाँ से आया, इसी शहर से है या दूसरे शहर से है, कौन सी गाड़ी में है, कौन से मकान में गए। तो ये 2 मिनट का काम है। CCTV या सेफ सिटी की जो कंट्रोल रूम है उसमें सारी चीजें मौजूद होती है। अच्छा, उसके अलावा जो बहुत सारे लोगों के घरों के सामने भी कैमरे लगे होते हैं, वहां से भी ये गाड़ी मुलजिमान गुजरे तो पता चला जा सकता। मैं समझ रहा हूँ कि ये छुप नहीं सकते किसी तौर पे ये मुलजिमान, क्योंकि ये कोई जंगल नहीं है, ये कोई बलूचिस्तान का देहात नहीं है, न वजीरिस्तान है कि वहां पे कोई कैमरे हैं, न कोई लोग है। तो ये आसानी से पता चल जा सकता है। और मैं ये कहूंगा कि तहरीक इंसाफ के दोस्तों से कि थोड़ा सा सब्र तामुल से, सब्र करने के, पुलिस अपना काम करेगी तभी जो है वो मुलजिमान ट्रेस होंगे। नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।